बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात और असेब की अलामात। बहुत सारे दोस्त जो मुख्तलिफ़ आमिलीन के पास जाते हैं, उनके ऊपर बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारी होती है, लेकिन आमिलीन बताते हैं कि आपके ऊपर जादू है, असेब है या बंदिश है। तो यहाँ हम चंद अलामात बताएंगे जिनकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ तशख़ीस कर सकते हैं कि आया मज़कूरा शख्स पे जादू, असेब या जिन्नात है या वैसे ही कोई जिस्मानी बीमारी है। तो यहाँ पर मैं चंद अलामात आपको बता रहा हूँ, इनको ज़रा गौर करें। अगर ये अलामात आप अपने आप में महसूस करते हैं या कोई भी दूसरा इंसान महसूस करता है, तो ये इस बात की निशानदही है कि मज़कूरा शख्स पे जिन्नात या असेब का साया है। असेब और जिन्नात की अलामात क्या हैं? चलें जी, इनको ज़रा नोट करें और गौर से सुनें। बराए मेहरबानी वीडियो को आगे नहीं करना, बहुत ही मालूमाती वीडियो है, क्योंकि ऐसी मालूमात लोग अमूमन तौर पे लोगों को देते नहीं। तो ये ख़ास मालूमात हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखा करें। तो चलें दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन्नात और असेब की अलामात क्या हैं, और वीडियो के एंड में जिन्नात का इलाज भी बताया जाएगा। तो पहले हम इनकी अलामात का तज़किरा करते हैं कि पहली अलामत तो ये है कि अचानक खुशबू या बहुत तेज़ बदबू आना शुरू हो जाती है। जिस शख्स पे जादू, जिन्नात या असेब का हमला होता है, उसकी पहली अलामत ये है कि उसको बहुत तेज़ खुशबू या बदबू आना शुरू हो जाती है। सर, कंधों और गद्दी का अक्सर वज़नी हो जाता है, यानी उसको सर पे, कंधों पे और ये जो गर्दन की बैक साइड है, यहाँ पे वज़न महसूस होता है। चलते फिरते बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है जैसे कि कोई पीछे आ रहा हो। हत्ता कि बाज़ औक़ात ये ख़्याल इतना पुख्ता हो जाता है कि बंदा बार बार मुड़कर पीछे देखता है कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। ख्वाब में खौफनाक शक्लें दिखाई देती हैं। बाज़ औक़ात तो जिन्नात और चड़ेलों की शक्लें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में कुत्ता, भेड़िया, बंदर, रीछ या शेर अक्सर नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि जिस शख्स को ख्वाब में कुत्ता वगैरह नज़र आए उस पर असेब का ही साया हो, लेकिन जो मरीज़ होते हैं उसको ख्वाब, अमूमी तौर पे ख्वाब में दरिंदे नज़र आते हैं या कुत्ते नज़र आते हैं या सांप नज़र आते हैं। घर में ऐसी जगह से चीज़ों, नकदी, जेवरात या पैसों का गुम होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे किसी का गुज़र तक नहीं होता। साहबे खाना के अलावा किसी को पता नहीं होता कि इसने क्या चीज़ कहाँ रखी थी, और बहुत खुफिया जगह पे रखी हुई चीज़ें भी गुम होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग फिर अपने आप पे, एक दूसरे पे शक करते हैं, घर वाले, कि फ़लाँ ने चोरी की, फ़लाँ ने की। घर में कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे गुज़रते हुए अचानक घर वालों का जिस्म जो है वो वज़नी होना शुरू हो जाता है। जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिला वजह खौफ तारी हो जाता है। सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हुए जिस्म में एक लहर सी दौड़ जाती है। बाज़ औक़ात अगर कोई इंसान सीढ़ियों से ऊपर जा रहा या नीचे आ रहा है, तो उसको यूँ महसूस होता है जैसे कि उसके साथ साथ कोई और दूसरा बंदा भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। बाज़ औक़ात छत पे कदमों की आवाज़ आती है, चारपाइयों के घसीटने की आवाज़ें भी आती हैं। रात के पिछले पहर, ख़ुसूसन रात के पिछले पहर यूँ महसूस होता है जैसे किचन में कोई सालन पक रहा हो। बाज़ औक़ात तो खाने की खुशबू आना भी शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई हंडिया भून रहा हो। और बाज़ औक़ात बर्तनों के खटखटने की आवाज़ें भी आती हैं। बैठे बिठाए बाज़ औक़ात यूँ लगता है जैसे सामने से कोई शख्स गुज़रा हो,
یا کوئی شخص کھڑکی یا پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ گھر کی دیواروں، چھت، فرش، صوفوں یا اہل خانہ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ الماری میں یا پیٹی میں رکھے ہوئے صحیح سلامت کپڑوں پہ بھی بعض اوقات کینچی سے کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے کہ کینچی سے کاٹ دیا ہو، کیونکہ چوہے وغیرہ کے کاٹنے سے جو کپڑا ہے اس پہ اور طرح کے نشان پڑتے ہیں۔ جب کسی کپڑے کو کینچی سے کاٹا جائے تو وہ بڑا صاف اور نفیس کٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات کپڑوں پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کپڑوں میں جلے ہوئے نشانات، سوراخ نمودار ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کپڑے کو جلا دیا ہو۔ سوتے وقت اچانک پورا جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، بندہ لاکھ حرکت کرنا چاہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کا جسم بالکل ساکن ہو جائے گا۔ یوں محسوس ہوگا جیسے جسم پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے، بندہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، کوئی صورت یا آیت پڑھنا چاہے وہ صورت یا آیت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات سوتے سوتے جسم کا کوئی حصہ اچانک جھٹکا لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کسی نے پکڑ کر جگا دیا ہو۔ بعض اوقات انسان کو اپنے نام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اس کا نام لے کر اس کو پکار رہا ہو، اور بندہ چاہے گھر میں اکیلا ہو یا گہری نیند میں سویا ہو، اس کو بالکل اس طرح کی بے تکی آوازیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو حاملہ خواتین ہیں، ایسی خواتین کے جن کو بچہ ہونے والا ہے، ان کو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کے پیٹ پہ کسی بلی یا کتے نے چھلانگ لگا دی ہو، اور عمومی طور پہ ایسی عورتوں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ گھر کے افراد کو معمولی باتوں پر بلا وجہ حد سے زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، بیوی کو خاوند سے بلا وجہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خاوند کو پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ ویسے خاوند کے ساتھ تعلق صحیح ہو لیکن اس کے قریب جانے پر آمادہ نہ ہونا، ایسی خواتین کو بعض دفعہ جاگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اور بعض دفعہ خواب میں ایسی صورتحال دیکھتی ہیں جو کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی، اور جسے دیکھ کر آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خاوند کو پاس کیوں نہیں آنے دیتی۔ یہ حرکت وہ خود نہیں کرتی بلکہ غیر ارادی طور پر خبیث اور بد کردار قسم کے شیاطین زبردستی ان سے یہ حرکات کرواتے ہیں۔ نیند کا اڑ جانا، رات بھر لیٹے رہنا لیکن نیند نہیں آتی، نیند میں دماغ کا بیدار رہنا، تھکاوٹ محسوس ہونا، نیند کی وجہ سے جو جسم کو سکون ہوتا ہے وہ سکون کا نہ آنا، اور جب بندہ سو کر بھی اٹھتا ہے تو اس کو ایسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جیسے کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ سوتے میں یک لخت یہ محسوس کرنا کہ انسان کسی بلند مقام سے اچانک دھڑام سے نیچے گر گیا ہے، اپنے آپ کو نیچے گرتے ہوئے دیکھنا، اچانک آنکھ کا کھل جانا، بار بار قبریں یا انجان مردے دیکھنا، کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کے بغیر سست رہنا اور کام کاج میں دل نہ کرنا، نیک کاموں عبادات میں خصوصاً دل کا گھبرا جانا، اذان کی آواز سن کر پریشان ہو جانا، اگر کہیں تلاوت کی آواز آ جائے تو پھر بھی پریشانی کا اظہار کرنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس انسان پہ جنات یا عصیب کا سایہ ہے۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو کہ میڈیکل ٹیسٹ میں کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتی، سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں لیکن بیماری موجود رہتی ہے۔ دورے پڑ جاتے ہیں بعض مریضوں کو جن کے اوپر عصیب کا شدید ترین حملہ ہوتا ہے یا جنات کا حملہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، انسان بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے، آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو، جبکہ یہ دورہ جو ہے اس کی
علامات تو مرغی جیسی ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جنات کا، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جنات اگر کسی شیاطین کسی انسان کو ٹچ کر لیں، چھو لیں، تو وہ بندہ ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بچوں پہ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کسی خاص چیز یا جگہ کو بچے بار بار دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، بعد میں اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ نیند میں بدکنا، گھبرا کر اٹھ جانا، رونا، مدد کے لیے چیخ و پکار کرنا، چیخ مار کر اٹھ جانا۔ دوستو، یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ عصیب اور جنات کی علامات ہیں، جو جنات اور عصیب پہ اتھارٹی مانے جانے والے علامہ ارشد حسین ثاقب نے اپنی کتاب ارشاد العاملین میں، یہ ایسی کتاب ہے جو کہ صرف عاملین کے لیے ہے۔ دوستو، اگر کسی کو ایسی علامات محسوس ہوتی ہیں کہ اس پہ جنات یا عصیب کا اثر ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یقین کریں کسی عامل کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہماری ویڈیو میں منزل کا دم ہے، اس دم کو صبح و شام سنیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے 2-3 دم ہیں ہمارے ویڈیوز میں، وہ آپ دیکھ لیں، ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے، بالکل مشکل بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ روٹین میں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جنات اور عصیب کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور بالکل انسان جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے یقین کامل کی۔ اگر اللہ کے کلام سے کسی کو شفا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پڑھنے میں کوئی کمی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے اور اس پہ اثر نہ ہو۔ تو اس کا علاج جو ہے جنات اور عصیب کو بھگانے کا بہت آسان علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے سینے پہ پھونک ماریں، پانی پہ پھونک ماریں، پانی کو گھر میں چھڑک دیں، پانی خود پی لیں، جسم پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو یہی دم کریں۔ یہ صبح، دوپہر، شام، رات کو سوتے ہوئے تو یہ لازمی کرنا، اپنے صبح اٹھتے ہوئے بھی یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور دوپہر میں ایک ٹائم یہ عمل آپ لازمی کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک تسبیح اگر آپ کو موقع ملے تو یا اللہ یا جبارو یا قہارو، یا اللہ یا جبارو یا قہارو، یہ ایک تسبیح بھی ساتھ اگر آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالی خطرناک سے خطرناک ترین جنات عصیب جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آپ یہ مذکورہ جو عمل میں نے بتایا ہے 40 دن تک کرتے ہیں، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ کسی دوسرے شخص پہ اگر جادو یا جنات یا عصیب کا حملہ ہے تو آپ اس پہ پھونک ماریں، اس کو دم کر کے پانی دیں، انشاءاللہ وہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اجازت ضروری ہے۔ اجازت یہ ہے کہ آپ نے کامنٹ میں اللہ اکبر لکھنا ہے، اور یہ جو روحانی دنیا کے نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ کو مزید جو ہے وہ معلومات دے سکوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کی فیملی پہ اپنا کرم فضل فرمائے، آپ کو دشمنوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔